اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اس سلسلہ وار موضوع کا نام ہے دلہ یاری کی ازواج مطہرات پر کافرانہ بہتان تراشیاں۔ اللہ پاک پناہ عطا فرمائے اپنے کمزور لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف بولنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ورنہ کسی کافر مرتد کی بک بک کسی مضبوط مومن کے دل پر کیا اثر کر سکتی ہے، کیونکہ یہ موضوع ہے سلسلہ وار قسط وار۔ تو اس کی پہلی قسط کا جو عنوان ہے وہ ہے حضور کی ازواج مطہرات کے مومنوں کے ماں ہونے کا معنی۔ دلہ یاری خنزیر نے 72 خنزیر نے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات کے متعلق بکواسات کی ہیں، وہ زبان پہ مومن بندہ لا نہیں سکتا اور مسلمان بندہ سن نہیں سکتا۔ وہ اتنا غلاظت ہے، اتنا غلاظت کہ اگر وہ حرام زادہ میرے سامنے ہوتا میں اس کو قتل کر دیتا، لیکن وہ سور کا بچہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ملعونین اینما ثقفوا والی جماعت جو ہے وہ ادھر ادھر موجود ہے، سنتے ہیں اس کو۔ اور آج کل کے زمانے میں کفر و گستاخی یہ تو بالکل آسان چیز ہے، ہلکی چیز ہے، اس کو کوئی بھاری نہیں سمجھتا سوائے کسی مرد مومن کے۔ سکولی بھڑووں کی نظر میں تو گستاخی بالکل ایک معمولی سی چیز ہے۔ اس خبیث نے بہتان یہ لگایا، یہ پہلا اس کا بہتان بیان کرتا ہوں، پھر اس کے رد کی طرف آتا ہوں، اور حضور کے ازواج مطہرات کے مومنوں کی ماں ہونے کا مطلب اور معنی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کسی بھڑوے نے یہ کہا ہے کہ چشتی گالیاں دیتا ہے دلہ یاری کو فلان ہم سن نہیں سکتے، تو اس حرام زادے کو میں کہوں گا کہ تیری ماں پر کچھ 100 نسل کا خنزیر چڑھا ہوگا جس کی نسل تو ہوگا۔ وہ کہ گجرات کا کتا ہے، کتے کا بچہ حرام زادہ، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ بھونکتا کیا ہے حضور کے ازواج کو، حضور کو، اور تو پھر اس کی گالیاں محسوس کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا، اور جو وہ نکال رہا ہے اللہ رسول کو اور قرآن کو، اسلام کو، پاکوں کو، ازواج مطہرات کو، حضور کی ذات کو، کتے کا بچہ وہ بیٹھ کر گھر میں سن سکتا ہے؟ تو لخ لعنت ہے تیری غیرت پر۔ حرامزادے شرم نہیں آتی تم؟ تیرے جیسی نسل ہوتی ہے جس سے ابلیس بھی شرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی بڑوے نے اس سے سوال کیا، یار یہ تو حضور کی گھر والیاں تو مائیں ہیں مومنوں کو، تو وہ کہتا ہے بھائی میں بتاتا ہوں کس معنی میں مائیں ہیں۔ بھائی معنی یہ حضور کی دشمنی تھی ہر طرف، تو حضور نے سوچا دشمنی کم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان سے رشتے لے لو، تو وہ تو دشمنی کم کرنے کے لیے حضور نے ایک چال بازی کی اور رشتے لیے، تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہاں ایک روایت بیان کرتا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن کبریٰ بیہقی کے اندر کتاب النکاح باب ما خص به من ان ازواجہ امہات المؤمنین، اس باب کے تحت امام بیہقی رحمہ اللہ سنن کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث لائے، روایت لائے ہیں۔ اما عائشہ پاک سے پوچھا، ایک بی بی آئی، ان امراتن قالت لہا، ایک بی بی نے آ کر اما عائشہ پاک سے کہا، یا امہ، میری ماں،
تو بی بی پاک نے فرمایا انا ام رجالکم لست بامک، میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تیری ماں نہیں ہوں۔ یہ اما عائشہ کا فرمان اس نے پیش کیا اور اس سے استدلال کیا کہ بتاؤ اگر مومنوں کی ماں ہیں، وہ حضور کی گھر والیاں ایمان کی وجہ سے ماں ہیں، تو کیا عورتیں مومنہ نہیں ہیں؟ ان کو تو بی بی پاک وہ تو عائشہ عائشہ بولتا ہے نا، بی بی پاک کہہ رہی ہیں کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، تو پھر ایمان کے حوالے سے ماں ہونا وہ کہاں ثابت ہوا؟ وہ تو نہ ہوا۔ یہ اس نے بکواس کی۔ اب اس کی پہلی بک جو ہے اور بہتان تراشی جو ہے کافرانہ ملعونانہ، ملعون اور کافر لوگ ایسی بہتان تراشیاں نبیوں پر لگاتے تھے جس طرح کی یہ کافر لگا رہے ہیں۔ پہلی کیا ہے جی؟ حضور نے دشمنی کم کرنے کے لیے چال بازی کی اور اس وجہ سے رشتے لیے تاکہ دشمنی کم ہو جائے، لہذا حضور کی گھر والیاں ساری دشمن ہیں، حضور کی بھی اور مومنوں کی بھی۔ یہ اس بڑوے کا۔ اب میرے بھائیوں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک الزامی جواب دوں گا ایسا کہ 1000 بار وہ دنیا میں جنم لیتا رہے کسی گدی سے، کسی خنزیرنی سے جنم لیتا رہے 1000 بار، اس کا جواب دے دے میں اپنی گردن قلم کرا دوں گا۔ اے کتے کا بچہ، کتے کی بے عزتی کر رہا ہوں، تو کہہ رہا ہے سن کسی گورے کا نطفہ، سن جن کی آغوش پناہ میں بیٹھا ہوا ہے، سن جواب دے، میری ہر بات تیرے لیے چیلنج ہے کتے کا بچہ۔ کافر مرتد کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوتا، مناظرے پر میں آتا نہیں، پھر مناظرے پہ آؤں گا تو ایسے حرامزادے کے ساتھ میری یہی زبان چلے گی، یہ زبان چلاؤں گا تو فوراً بھاگ جائے گا، بس مناظرہ کیسے؟ اس زبان کے بغیر ایسوں کے ساتھ تو مناظرہ نہیں ہوتا۔ تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس تک پہنچ جائے گی خبر۔ الزامی جواب میرا سن، تو نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ازواج مطہرات سے رشتہ کیا محض دشمنی کم کرنے کے لیے کیا اور مقصد نہیں تھا، لہذا وہ ازواج مطہرات دشمن رہیں حضور کی نعوذ باللہ اور کافرہ رہیں، ایک بھی مومن نہ ہوگی۔ اب کتے کا بچہ الزامی سوال میرا ہے، اس کا جواب دے دے۔ تمہارے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات میں ایک مخلصہ خالص بی بی ہے جن کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، جن کی اولاد سے سیدہ خاتون پاک اور حضور کے دیگر جو ہے وہ صاحبزادیاں محترمہ ہیں، یہ بی بی پاک ان کو تم مخلص خالص مومن قرار دیتے ہو۔ ان کے متعلق ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ 40 سال کی عمر شریف تھی سیدہ خدیجہ پاک کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر شریف کم تھی، اور بی بی پاک مطلقہ تھی۔ سیدہ خدیجہ پاک پہلے شادی شدہ تھیں، پچھلے خاوندوں سے جب انقطاع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے شادی فرمائی، 40 سال کی عمر شریف تھی۔ تو اب جو زندیق اسلام دشمن ہیں، کافر ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے رشتے چھوڑ کر، نو عمر رشتے چھوڑ کر تمہارے رسول یہ بڑی عمر والی بی بی سے شادی کی۔ اب اعتراض یہ ہے ان کا اس وجہ سے کی کہ تمہارا رسول معاذ اللہ دنیا کا لالچی تھا اور یہ بی بی سرمایہ دار تھی، تو تمہارا رسول دنیا لینے کے لیے اس نے 40 سال کی بی بی سے شادی کی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ تھی مکے کی سردار بی بی، سردار بڑی بی بی تھی،
مالدار تھی، اور مکے والے ان کے رشتہ دار تھے، تو رسول نے اس وجہ سے ان کے ساتھ شادی کی، تمہارے رسول نے، تاکہ مکے والے لوگوں کی دشمنی کم ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی بی بی ہے، سردارین بی بی ہے، سب کی رشتہ دار بی بی ہے، جب اس بی بی سے میری شادی ہو جائے گی تو یہ دشمنی نہیں کریں گے میرے ساتھ۔ اس وجہ سے رسول پاک نے ان سے شادی کر لی۔ اب بھڑوی کا، ملحدین اور زنادقہ اور اسلام دشمنوں کا اعتراض سیدہ خدیجہ پر ہے، تیرا وہی اعتراض دوسری بیویوں پر ہے۔ اب کتے کا بچہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کا دامن پاک صاف کر کے دکھا، اور دوسریوں کا دامن مبارک پاک صاف ہو جانا خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اور لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر، اور لعنت ہے تمہارے مذہب پر۔ وہ کتے کے بچے اتنا نہیں سوچتے حرام زادے، اگر ازواج مطہرات پر وہ الزام دے رہا ہے تو وہی الزام بعینہ ہی سیدہ خدیجہ کو بھی شامل ہے۔ جب شامل ہے تو اس کو کیسے نکالو گے؟ پھر تو صاف مطلب یہ نکلا کہ نہ رسول خالص رسول تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ان کی گھر والیاں خالص تھی اور نہ ہی ان کی اولادیں خالص تھیں۔ رسول بھی نفاق میں، اولاد بھی، بیویاں، سب کچھ نفاق اور منافقت میں وقت گزار کر چلے گئے۔ لعنت ہے تمہارے اہل بیت کے محبت کے دعوے پر، اہل بیت کے محبت یہی تم کو دے گئی۔ اگر صحابہ سے محبت کرتے، تعظیم کرتے تو ایمان سے کہتا ہوں اہل بیت بھی بچ جاتے، ازواج مطہرات بھی بچ جاتی، نبی پاک بھی بچتے، خدا بھی بچتا۔ تمہاری اس لعنت سے تو کوئی بھی نہیں بچتا۔ کتے کا بچہ کیا سوال سمجھ آ گیا ہمارا، کہ اس کتے نے اور اس کے ساتھ والوں نے حضور کی دوسری ازواج مطہرات پر الزام لگایا، بہتان لگایا کہ وہ منافق تھی، اور حضور نے نعوذ باللہ بعض دشمنی کم کرنے کے لیے ایک سازش کی۔ حضور نے ایک سازش کی کہ تاکہ دشمنی کم ہو جائے، رشتے لیتے جاؤ۔ تو جو اعتراض دوسری بیویوں ازواج مطہرات پر ہوا، وہی بعینہ ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا پر ہوا۔ کس طرح کہ سیدہ کے پاس دولت تھی، حضور کے پاس نہیں تھی۔ زندیق لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے، یہ سکولوں میں اعتراض ہے، سکولوں کتابوں میں ہوتا ہے، تمہارے رسول نے یہ جو کیا اس وجہ سے کیا تاکہ وہ بیوہ عورت تھی، تو بیوہ عورت جو ہے نا اس کا مال میرے ہاتھ آ جائے، یہ تو رسول نے مال کی لالچ میں نعوذ باللہ ایسا کیا۔ اور کتے کا بچہ آپ جواب دے۔ پھر وہی اعتراض جس مقصد کے لیے دوسروں میں شادی کی، اسی مقصد کے لیے یہاں بھی شادی کی، تاکہ مکے والے اس بی بی سردارین، اس کی رشتہ داری کی وجہ سے سارے کے سارے دشمنی نہ کریں گے، تو دشمنی کو کم کرنے کے لیے یہاں پر بھی شادی کی۔ تو بتا حضور کے گھر میں کوئی بی بی خالص نہ رہی، اس کا مطلب ہے حضور نے ان سے سازش کی اور انہوں نے حضور سے سازش کی۔ یہ ہے لعنتیوں کا کام۔ اب سمجھ آ گیا؟ علی علی کرنے والے، علی علی کرنے والے کیا لعنتی لوگ ہیں، جن لعنتیوں نے نہ مولا علی کا کچھ چھوڑا، نہ پاک رسول کا کچھ چھوڑا، نہ پاک خدا کا کچھ چھوڑا۔ یہ الزامی ہے، یہ الزامی اعتراض جواب ہے، میرا الزامی جواب ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اگر پاک صاف خالص مومن طاہرہ مطہرہ سیدہ خدیجہ کو ثابت کرنا ہوگا تو باقیوں کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر وہ ثابت ہوگا۔ اگر باقیوں کو منافق اور کیا کچھ ان غلیظ ترین کتوں کے زبان میں باقیوں کو ثابت کرنا ہے تو پھر سیدہ خدیجہ کو بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ الزام اس سے نکل گیا، کوئی نکل جائے اس سوال سے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیسے کیسے حرامزادے لوگ عربی پڑھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اور حال ان حرامزادوں کا یہ ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں یہ گندی روڑی نہیں ہوتی، گندی روڑی کوڑا کرکٹ کا ڈھیر، ایسے حرامزادے ممبر کی بجائے اس ڈھیر پر بیٹھیں تو ان کے چاروں طرف کتے بھی سننے کے لیے جمع نہ ہوں۔ کتے، ہاں ہو سکتا ہے ان کی جنس اکٹھی ہو جائے، کتے جمع۔ اتنا توہین، اتنا گستاخیاں کتے سن سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نصرانی بادشاہ تھا، کتے پالے ہوئے تھے، اس نے گستاخی کی، کتا اٹھا، اس نے بادشاہ کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ کتابوں میں
اب بات سمجھنا میرے بھائی، یہ الزامی جواب تھا. اب تحقیقی کی طرف آتا ہوں. تحقیقی جواب. اللہ اکبر. پہلے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا جس میں حضور کی گھر والیوں کو ایمان والوں کی مائیں کہا گیا ہے، وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. تحقیقی جواب ہے نا، تحقیقی. تو قرآن سے شروع کریں گے. اس کا سیاق دیکھیں. اللہ اکبر. یعنی کلام پاک کو دیکھیں وہ کیا بتا رہی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ علیہ السلام نے شادیاں کس مقصد کے لیے کی. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں کی بنسبت مومنوں کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہے. رسول کا حق مومنوں پر اتنا ہے کہ خود ان کی جان کا حق بھی ان پر اتنا نہیں. اولا دو معنوں میں آتا ہے، حق اور عقل. نبی مومنوں کی جانوں کی بنسبت ان کے زیادہ حقدار ہیں، ان پر زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی مومن کو اپنی جان کا اتنا حق نہیں، مومن پر اس کی جان کا اتنا حق نہیں جتنا رسول کا اس کی جان پر حق ہے. یہ ایک معنی ہے برحق ہے. اس کی تفسیر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بخاری شریف میں فرمایا آپ علیہ السلام نے اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور ترکہ چھوڑ جائے تو اس ترکے کے حقدار اس کے وارث ہیں، اور اگر اولاد چھوڑ جائے محتاج غریب مسکین جن کا کوئی مال ترکہ نہیں ہے، قرض چھوڑ جائے تو حضور نے فرمایا میں حقدار ہوں اس کا، لہذا اس کے قرضے کو میں محمد اتاروں گا اور اس کی اولاد کا کفیل اور ضامن میں محمد بنوں گا. یہ خود تفسیر ہے بخاری. اولا کا معنی حضور نے یہاں فرمایا فانا مولا ہوں، میں اس کا مولا ہوں. اگر کوئی ترکہ چھوڑ گیا تو وراثت ہے اس کی، میں نہیں لوں گا. اگر کچھ بھی نہیں چھوڑ گیا، خالی ہاتھ چلا گیا محتاج، یا قرض دینا ہے، اولاد چھوڑ گیا پیچھے، تو پھر قرضہ بھی میں اتاروں گا اور اس کی اولاد کی کفالت اور ضمانت بھی میں لوں گا. اسی وجہ سے اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں نا، کون؟ وہ بھی رسول کی وراثت میں، کیونکہ وہ وارث ہوتے ہیں رسول، تو رسول پاک کی وراثت میں ان کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے اس پر قرض ہے، پیچھے کچھ بھی نہیں، اولاد ہے اور وہ بیچارے مسکین اور کنگلے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، تو پھر حاکم اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے اور قرض اتارے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ انگریزی کتب بلوں کا کام ہوتا ہے کہ یتیموں کی کوئی چیز ہاتھ آ گئی تو ہڑپ ہو گئی، سر نے قبضہ کر لیا. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ اچھا جی. اب یہ آیت کریمہ النبی، یہ ایک معنی ہو گیا اولا بمعنی احق، زیادہ. دوسرا اولا بمعنی اقرب، قریب تر، کہ میں قریب تر ہوں. وہ ایک معنی، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب یہ پہلے لفظ مبارک ہے قرآن مجید کے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں کا زیادہ حقدار ہے ان کی جانوں کی بنسبت، کہ وہ اپنی جان کے اتنا حقدار نہیں جتنا محمد کریم ان کے حقدار ہے. معنی کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے.
اس کے بعد ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اللہ 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 اکبر. جس نبی کو پہلے خدا پاک نے قرآن مجید میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار فرمایا، اسی نبی کی گھر والیوں کے متعلق ساتھ ہی فرماتا ہے ازواجہ امہاتہم، اس نبی کی گھر والیاں ان کی مائیں ہیں. اللہ، ان مومنوں کی مائیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے جس طرح پہلے نبی کا حق بتایا گیا کہ سب سے زیادہ ہے، پھر ساتھ ہی حضور کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں بتایا گیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جس شان کی وجہ سے وہ تمہاری جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اسی شان کی وجہ سے ان کی گھر والیاں بھی تمہاری مائیں ہیں. لہذا تمہاری ماں تمہاری اتنا حق نہیں رکھے گی تم پر جتنا نبی کی گھر والیاں رکھتی ہیں. اور کتے کا بچہ قرآن کو بدل رہا ہے، قرآن میں تعریف کرتا ہے حرامی. جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا، او بات سمجھو، جن مومنین کے متعلق فرمایا گیا کہ نبی زیادہ حقدار ہے ان کا، انہی مومنین کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ حضور کی گھر والیاں، اس نبی کی گھر والیاں ان مومنوں کی مائیں ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کتی کا بچہ، وہ مومن خالص ہیں یا نہیں جن کی یہ مائیں کہی جا رہی ہیں؟ وہ بھڑوا حرامزادہ، وہ معبون یورپ، معبون امریکہ، بتا تو صحیح جن کی مائیں کہا جا رہا ہے ان کو، وہ خود مومن، وہ مخلص ہیں رسول کے ساتھ کہ نہیں؟ کتے کا بچہ اولاد ساری مخلص ہے، مائیں منافق ہیں. سمجھ نہیں آ رہی یار. قرآن کا تو وہ لفظ بتا رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جب تم نے نبی کو اتنا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو خیال رکھنا نبی کے ساتھ نسبت ہے ان کی گھر والیوں کو، وہ تمہاری مائیں بھی ہیں. اب خیال رکھنا جس قدر سے رسول کو دیکھتے ہو اسی قدر سے ان کو دیکھنا پڑے گا. وہ اندھی کا بچہ، کتے کا بچہ، اگر ان کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر پاک رسول نے ان سے رشتے لیے اور یہ مائیں ساری منافق تھیں تیرے زبان کے مطابق، تو کتے کا بچہ پھر تو اللہ پاک کا فرض بنتا تھا وہ یہ کہتا وَأَزْوَاجُهُ عَدُوَّاتُهُمْ، رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں. خدا کا فرض بنتا تھا یہ بتاتا. خدا ڈرتا ہے کیا؟ وہ کتے کا بچہ شرماتا ہے کیا؟ حق اور صحیح بات. جب تیرے نظریے کے مطابق حرامزادے وہ بیبیاں پاکاں وہ دشمن رہی اور دشمن تھیں، تو پھر اللہ یہ کہتا کہ مائیں ہیں یا یہ کہتا کہ دشمن ہے؟ یار بولو تو صحیح، کیا کہتا ہے؟ حق کیا بنتا ہے پھر؟ خدا پاک کا تو فرض پھر بنتا تھا کہ وہ خبردار کرتا مومنوں کو، وہ ایسے نہ مارے جانا، ان پر اعتماد نہ کرنا. ازواجہ عدواتہم، رسول کی گھر والیاں مومنوں کی دشمن ہیں، یہ خدا کہتا. وہ کہتا ہے امہاتہم، رسول کی گھر والیاں، وہ مائیں کہتا ہے، یہ دشمن کہہ رہا ہے. اب بات سمجھنا، اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا مومنوں کی مائیں ہیں، تو جو مومنوں کی مائیں نہیں مانے گا اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ کنجر مومن ہی نہیں، اس وجہ سے نہیں مان رہا.
وہ کتے کا بچہ تو نے تو ہمارا بالکل آسانی پیدا کر دی مسلمان بندوں کو لیے. مسلمان کو سمجھ گئے کہ تو اس وجہ سے انکار کر رہا ہے ان کے ماں ہونے کا کہ تو مومن نہیں. اگر مومن ہے تو ماں مانے گا, اور اگر مومن نہیں تو ماں ہونے کا انکار کرے گا. تو تیرا انکار بتا رہا ہے تو کافروں کی جماعت کا ہے, مومن نہیں. نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کتے کا بچہ محل احسان میں فرمایا جا رہا ہے. محل منت و احسان میں اللہ تعالیٰ احسان بیان فرما رہا ہے اپنا, اور رسول کی شان مدحت مقام مدحت میں ہے, مقام تعریف میں فرما رہا ہے کہ میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارا زیادہ حقدار ہے, اور اس کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں, قدر کرو. تو جب رسول کی گھر والیوں کو مومنوں کی مائیں کہا جا رہا ہے تو جو قبول کرے گا سمجھو مومن ہے, جو نہیں کرے گا سمجھو دلہ یاری ہے. اور دلہ یاری ہے یا اس بھڑوے کو اس کے کتے بھونک سننے والا کو گجرات میں بیٹھا ہوا ملعون ہے, اور کیا ہے. بس وہ بجو کا بچہ. ہمارے تو قریب سے کوئی کتا گزر جائے نا تو تیرے جیسے بھڑوے اس کتے کو دیکھ کر بھاگتے ہیں, اور ان کو سمندر نظر نہیں آتا. تمہیں شامت ہے, ہمیں چھیڑ رہے ہو, بتاؤ تو صحیح.